قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، چیزوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، من الخوف، ڈر کے ذریعے سے، والجوع، بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے، والانفس، جانوں میں کمی کر کے، موت کے ذریعے سے، والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی تو نعمتیں دے کر آزماتے ہیں اور کبھی نعمتیں لے کر آزماتے ہیں۔ میری اور آپ کی آزمائش چل رہی ہے اور یہ آزمائش موت تک چلے گی، موت تک آزمائش میں ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس ذات نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائش کرے تم سے عمدہ عمل کون لے کے آتا ہے۔ تو ہر حال میں آزمائش چل رہی ہے۔ کبھی نعمتیں دے کر مالک آزماتا ہے کہ اب اسے میں نے نعمتیں زیادہ دے دی ہیں، اور کبھی نعمتیں لے کر آزماتا ہے کہ کچھ نعمتیں اس سے لے لی ہیں۔ اصل میں مالک دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ نعمت کے آنے پر کیا کرتا ہے اور نعمت کے جانے پر کیا کرتا ہے۔ یہ نعمتیں ملنے پہ بغلیں بجا رہا ہے اور نافرمانیوں میں لگ گیا تو مالک آزما رہا ہے۔ نعمت کے چھن جانے پہ واویلا کر رہا ہے، آؤ فغاں ہے، لٹ گئے، مارے گئے، ککھ نہیں رہا، برباد ہو گئی، تو مالک دیکھ رہا ہے، آزما رہا ہے۔ اور ایک طرف نعمتیں آئیں اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع بڑھ گیا کہ یہ نعمت میرے مالک نے مجھے دی ہے، میرا مالک مجھے نعمت دے کے آزما رہا ہے، اور رجوع بڑھ گیا اللہ کی طرف، اور شکر کی دولت آ گئی۔ نعمت چلی گئی، فوراً مالک کی طرف متوجہ ہو گیا کہ مولا یہ نعمت تو نے دی تھی، تو نے لے لی، میں تو اس کا مستحق ہی نہیں تھا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، تو نے دی تھی، تو نے واپس لے لی۔ دونوں صورتوں میں آزمائش چل رہی ہے، اور آزمائش سب کی ہے، خواص کی بھی ہے، عام لوگوں کی بھی ہے، غریب کی بھی ہے، امیر کی بھی ہے، بیمار کی بھی ہے، تندرست کی بھی ہے، جو مشغول ہے اس کی بھی ہے، جو فارغ ہے اس کی بھی، ہر ایک کی ہر وقت آزمائش چل رہی ہے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا دے کہ میں اور آپ یہاں دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ آزمائش ہے میری، امتحان گاہ میں ہوں، آزمایا جا رہا ہوں۔ اور واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ نعمتیں آ رہی ہیں، بسا اوقات یوں ہوتا ہے مالک نعمتیں دیتا ہے، خوش ہو کے دے دیتا ہے، دیتا خوش ہو کے نعمتیں ہیں لیکن تب بھی آزمائش ہے، اور بسا اوقات ناراض ہو کے نعمتیں دیتا ہے تب بھی آزمائش ہے۔ آزمائش بہرحال چل رہی ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں، ہمارے بزرگ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ یہ مثال دے کے سمجھایا کرتے تھے کہ کیسے نعمتیں ناراض ہو کے دی جاتی ہیں اور کیسے نعمتیں خوش ہو کے دی جاتی ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے،
فرماتے گھر میں چوہے بہت زیادہ آ گئے، وہ چیزوں کا نقصان کرنے لگ گئے۔ اب مالک گھر کا پریشان ہے کہ چوہے کو کیسے چوہے ختم ہو جائے، کیسے ان چوہوں سے نجات مل جائے۔ تو وہ کڑکی لگا لیتا ہے یا وہ پنجرا لے آتا ہے اور اس کڑکی اور پنجرے میں نعمتیں رکھ دیتا ہے۔ کبھی روٹی کے ٹکڑے کو دیسی گھی لگا کے رکھا، کبھی امرود رکھا، کبھی کوئی اور پھل رکھا۔ یہ نعمتیں رکھ رہا ہے لیکن مالک ناراض ہو کے رکھ رہا ہے، خوش ہو کے نہیں چوہے کے لیے رکھ رہا کہ چوہے کو دیسی گھی کھلا کے اور زیادہ پالنا ہے۔ اب وہ نعمتیں لگی ہوئی ہیں پنجرے میں، کھڑکی میں۔ اب چوہا آتا ہے، دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے بڑی زبردست نعمتیں ہیں۔ یہ اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ نعمت ناراض ہو کے رکھی ہے، خوش ہو کے نہیں رکھی۔ اسے دوسرا چوہا کہتا ہے یہ جو نعمت نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے لڑکے کھڑے نظر آ رہے ہیں باہر مجھے، ان کے ہاتھوں میں جوتے ہیں اور سوئے ہیں اور وہ پٹائی کریں گے تیری اور مار دیں گے۔ وہ کہتا ہے میں تحقیق کروں گا۔ کیا کہتا ہے؟ میں تحقیق کروں گا۔ اب وہ تحقیق میں لگ جاتا ہے، دیکھتا ہے ارد گرد سارا، دیکھ کے چکر لگاتا ہے، ایسے ہی مار رہا ہے، کوئی لڑکے نہیں، کوئی جوتے نہیں، کوئی سوئے نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہاں تو نعمتیں ہیں۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں ہم تحقیق کر رہے ہیں، فلاں نے تحقیق کر دی، فلاں تحقیق کر لی۔ ایک آدمی کہنے لگا ہم نے تحقیق کی ہے۔ اجی کیا تحقیق کی ہے؟ واقعہ کربلا پیش ہی نہیں آیا۔ عجیب عجیب تحقیقات چل رہی ہیں۔ ہم تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں شافعی اور امام احمد ابن حنبل اور امام مالک کی بات کو نہیں مانتے، تم آج کی تحقیقات لے کے پھر رہے ہو۔ کہتا تحقیق ہوئی ہے، واقعہ کربلا پیش ہی نہیں آیا۔ تو ہمارے ایک مولانا ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ کہنے لگے ایک تحقیق ہمارے اکاڑے میں بھی ہوئی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگے حضرت حسین پیدا ہی نہیں ہوئے۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ جو تحقیق تو نے کی ہے اس کا جواب یہی بنتا ہے جو تحقیق تو لے کے آیا ہے۔ تو تحقیق کرنا محقق کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اور تحقیقات ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ سے جنہوں نے علوم لی، اہل بیت سے لیے، وہ کر کے چلے گئے، جن کے سامنے زندگیاں تھیں، احادیث کے ذخائر تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے حدیث کی محنت کی بجائے احادیث سے مسائل اس کے استنباط میں وقت لگایا۔ تو یہ چوہا کہہ رہا ہے تحقیق کر کے آیا ہوں، کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے اس کو منہ ڈالا اور اس کے اندر آ گیا، جیسے پھنسا اور اس کو سارے مناظر وہ نظر آنے لگے جو کہہ رہے تھے۔ ایسے مالک نعمتیں ناراض ہو کے بس اوقات دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے ناراض ہو کے دیتا ہے۔ اور فرماتے کبھی نعمتیں خوش ہو کے مالک دیتا ہے۔ اس کی مثال دیتے کہ طوطا پنجرے میں ہے، آپ طوطے کو خوش ہو کے نعمتیں کھلا رہے ہیں، طوطے کے پنجرے میں پھل رکھ رہے طرح طرح کے، یہ آپ خوش ہو کے طوطے کو کھلا رہے ہیں تاکہ اس سے ہم دل بہلائیں گے، دل جوئی کریں گے۔ تو ایسے ہی میرا اور آپ کا مالک کبھی نعمتیں ناراض ہو کے دیتا ہے اور کبھی نعمتیں خوش ہو کے دیتا ہے، اور کبھی نعمتیں ناراض ہو کے واپس لے لیتا ہے اور کبھی نعمتیں خوش ہو کے واپس لے لیتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ ہر وقت میری اور آپ کی آزمائش کر رہا ہے۔ اس آزمائش میں بندہ کیا کر رہا ہے؟ صحت بھی بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ اکثر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، تندرستی اور کوئی مشغولی نہیں ہے، زیادہ پھنسا ہوا نہیں ہے صبح سے لے کر رات تک۔ یہ دو بڑی نعمتیں ہیں جن سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہلکی سی کسی عضو میں تکلیف آ جائے انسان بے چین ہو جاتا ہے، سارا جسم لاغر ہو جاتا ہے، اور جو تکلیف آتی ہے بندہ سمجھتا ہے یہی اصل تکلیف ہے،
حالانکہ یہ تو ایک عضو میں تکلیف آئی، آنکھ میں آ گئی، کان میں آ گئی، ناک میں آ گئی، گلے میں آ گئی، دانت داڑھ میں آ گئی، بے چین کر کے رکھ دیتی ہے۔ گردے کی تکلیف آ گئی، دل کی تکلیف آ گئی، معدے کی تکلیف آ گئی، جگر کی تکلیف آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، حتیٰ کہ ہڈیوں میں درد کی تکلیف آ گئی، نیندیں اڑ جاتی انسان کی۔ تو صحت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کی میں اور آپ قدر کریں۔ اس صحت کو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے میں لگا دیں۔ مال بڑی نعمت ہے، مال اللہ نے دے دیا، اللہ آزما رہے ہیں، یہ الگ بات ہے اللہ خوش ہو کے دے رہے ہیں یا ناراض ہو کے دے رہے ہیں۔ مال اللہ خوش ہو کے لے رہے ہیں، ناراض ہو کے لے رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، چیزوں میں کمی کر کے، چیزوں کے ذریعے آزما رہے ہیں، کبھی خوف کے ذریعے آزما رکھے، کبھی بھوک کے ذریعے آزما رکھے، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، یہ آزمائش میری اور آپ کی چل رہی ہے۔ خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے، کسی چیز میں کمی آ جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کوئی آہو فغاں نہیں، کوئی چیخ چنگاڑ نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، ہر حال میں مالک کی طرف لو لگانی ہے، مالک کی طرف توجہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اسی لیے سکھلایا گیا ہے۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، کوچ کر جانا ہے۔ یہ پڑھ لیا، اور ایک دعا آتی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ۔ حدیث میں آتا ہے جو یہ بندہ دعا پڑھ لے، کوئی اس کے اوپر مصیبت آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، یہ دعا پڑھ لی، اے اللہ اس مصیبت نے مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر مجھے بدلہ عطا فرما، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ میری اور آپ کی اماں جان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں آپ کا پہلا نکاح ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ فرماتے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک دن گھر تشریف لائے اور بڑے خوش تھے، اور فرمانے لگے کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے میں ایک بات سن کے آیا ہوں، میرا دل خوش ہو گیا۔ ہماری اماں جان فرمانے لگی مجھے بھی بتا دو، تو انہوں نے یہ حدیث نقل کی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ۔ فرمایا جو کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، جو یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے عطا فرمائیں گے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی خوش ہو گئی کہ یہ بڑی زبردست دعا سکھلا دی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہوئی، جب انتقال ہوا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور مصیبت کی یہ دعا پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، یہ دعا پڑھ لی۔ فرماتی عدت پوری ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میں کھال کو دباغت دے رہی تھی۔ دباغت کہتے ہیں جو کھال کو چمڑا بنانے کا پروسیس ہے، طریقہ کار ہے، اس کو دباغت کہا جاتا ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو میں نے ہاتھوں کو دھویا، میں نے ایک گدی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، آپ وہاں بیٹھ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مجھے پیغام نکاح دیا کہ ام سلمہ مجھ سے نکاح کر لو۔ فرمانے لگی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی غیرت والی عورت ہوں، میں بوڑھی ہوں، میرے بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے
آپ سے شادی کے بعد جس سے میں آگ کے اندر جلوں، یہ مجھے خوف ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس وصف کو دور فرما دیں گے۔ اور ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں بھی بوڑھا ہوں اور تیرے بچے میرے بچے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جو حدیث مجھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بتلائی تھی کہ اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں، تو مجھے کائنات میں اللہ نے سب سے بہتر بدلہ دے دیا کہ میرا خامند فوت ہوا، مجھے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ نے شوہر عطا فرما دیا۔ تو کسی چیز کے چھن جانے سے، نعمت کے چلے جانے سے جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا، ایک تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف پہ اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ چوری ہو گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی جانور مر گیا، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، یہ پڑھ لے، اس کی برکت سے مالک اس سے بہتر بدلہ بھی دے گا، جو چیز گئی ہے اس سے بہتر بدلہ بھی دے گا، اور مالک اس پہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا جو تکلیف آئی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، تابعی کا بچہ فوت ہو گیا، وہ کہتے ہیں میں اپنے بچے کو قبر میں دفن کر کے قبر سے باہر نکلا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے تجھے ایک حدیث سناتا ہوں کہ جب فرشتہ عزرائیل علیہ السلام بچے کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جگر کے ٹکڑے کو لے لیا؟ کہنے لگا لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بندے نے کیا کہا؟ جب وہ بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو فرشتہ کہتا ہے اس نے یوں کہا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں محل بنا دو جس کا نام بیت الحمد ہے، تعریف والا گھر۔ اس نے اس مصیبت کی گھڑی میں، اس تکلیف کے وقت میں اپنے مولا کو نہیں بھولا، مولا کو ناراض نہیں کیا، کوئی آہو فغانی، کوئی واویلا نہیں۔ اچھا آہو فغان واویلا کر کے بھی کچھ کر سکتے ہم؟ ہمارے اختیار میں ہے ہی کچھ نہیں۔ جب کر کچھ نہیں سکتے تو پھر اس بات پہ آ جائیں جو اللہ چاہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس بات پہ آ جائیں، اس میں مالک خوش بھی ہوگا اور نعمتیں بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہتر بھی دے گا اور اجر و ثواب بھی دے گا۔ دین تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، دین سادہ ہے اور سادگی چاہتا ہے، اور دین سوکھا تے سوکھیاں رکھدا، دنیا اوکھی تے اوکھیاں کر دیندی۔ تو اس لیے جتنی نعمتیں میسر ہیں ان نعمتوں میں آزمائش چل رہی ہے، اس لیے ہم لوگ ہر وقت اپنے آپ کو آزمائش میں سمجھیں کہ میرا مولا مجھے آزما رکھا ہے، کبھی نعمتیں دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے، کبھی خوش ہو کے نعمتیں دیتا ہے، کبھی خوش ہو کے ناراض ہو کے نعمتیں دیتا ہے، کبھی خوش ہو کے نعمتیں لے لیتا ہے اور کبھی ناراض ہو کے نعمتیں لے لیتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ سارے کے سارے موت تک آزمائش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں پورا فرمائے اور ہمیں آخرت کے بلند و بالا اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔